نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سورہ یوسف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے. آپ کی آمد کی اطلاع مدینہ منورہ بھی پہنچی تو مدینہ کے اندر یہودی کثرت کے ساتھ آباد تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازروع امتحان یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں اس نبی کے بارے میں بتلائیں جن کے بیٹے ان سے جدا ہو گئے اور وہ جو نبی تھے روتے 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 نابینا ہو گئے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی ملا دیے اور بینائی بھی واپس عطا فرما دی. وہ کون ہے؟ چونکہ عام طور پر یہ واقعہ مکہ میں اور ان علاقوں میں مشہور نہیں تھا، لوگ نہیں جانتے تھے. انہوں نے اس لیے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوں گے تو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا جائے گا، اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا. جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، پوری سورت نازل کر دی، اور اتنی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ تو یہ واقعہ خود یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا، اور ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ نہیں تھا. نام کا پتہ تھا لیکن اس واقعے کی تفصیل اور یہ چیزیں معلوم نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے ثابت کر دیا تمام لوگوں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہے، کہ آپ پر وحی آتی ہے، ورنہ آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ کہاں سے معلوم کر لی، کہاں سے معلوم کر لی. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حالات و واقعات بیان کیے. جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ بیان کیا ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی واقعہ اللہ نے بیان نہیں کیا. اور اتفاق کی بات ہے کہ اللہ نے اس واقعے کو بیان بھی ایک مرتبہ ہی کیا ہے. قرآن میں نام لیا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا مختلف جگہوں میں، لیکن اس واقعے کو دیکھو نا، جو باقی واقعات ہیں کل بھی ہم نے پڑھا، صالح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، یہ واقعہ سورہ ہود میں بھی پڑھے، اس سے پہلے سورہ اعراف کے اندر بھی پڑھے، اور اس سے آگے یہ سورہ شعراء کے اندر بھی مختلف جگہوں میں آ رہے ہیں. اللہ نے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے واقعے کو اس طرح نہیں بیان کیا، اس طرح نہیں بیان کیا. اللہ اکبر. چونکہ آپ کا یہ واقعہ انتہائی عبرتوں پر، نصیحت آموز چیزوں پر مشتمل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور اللہ نے آخر میں جا کر جب یہ سورت ختم ہوئی نا، فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. جو عقل والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے ان واقعات میں بڑی
سمجھ کی چیزیں ہیں، عبرت کی چیزیں ہیں، نصیحت کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جب انسان ان کے اندر غور کرے گا تو فرمایا کہ یہ چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا کہ اللہ نے یہ سب کچھ آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے بتلایا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو، کیونکہ پہلے وہ جاننے والے لوگ عربی تھے، تو اس لیے اللہ نے عربی میں قرآن مجید نازل کیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید جہاں یہ پڑھنے کی کتاب ہے وہاں پر یہ اصل میں سمجھنے کی کتاب ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ یہ کتاب اس کتاب کے ذریعے اللہ تم سے کیا فرمانا چاہتے، کیا کہنا چاہتے، تو وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم عربی کو جاننے والے بنے، سیکھنے والے بنے۔ کم از کم اتنی تو انسان کو عربی آنی چاہیے کہ انسان اللہ کے قرآن کو سمجھنے والا بن جائے، کلام اللہ انسان کو سمجھ میں آئے، اتنا تو ہونا۔ باقی زبانیں اور باقی چیزیں تو ہم نے اتنی سیکھ لی کہ اہل زبان کو سکھانے کے ہم قابل ہیں۔ کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ ہم ایسی انگلش بولتے ہیں کہ گورے بھی ہم سے سیکھتے ہیں، ہم ان کو سکھاتے ہیں جا کے، لیکن عربی اتنی نہیں آتی کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی آتا۔ جن کو آتا بھی ہے تو عام طور پر رٹا رٹایا ہے، وہ یاد کیا ہوا ہے آگے۔ نماز کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا۔ 90 سے 95% لوگ وہ ہیں جن کو وطروں کے اندر پڑھی جانے والی دعائے قنوت جسے کہا جاتا ہے وہ خود نہیں آتی یا اس کا ترجمہ نہیں آتا، نہیں پتا کہ کیا پڑھتے ہیں۔ سال ہر سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، لعلکم تعقلون، سمجھنے کی بات۔ فرمایا ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اور فرمایا ہم تمہیں بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ وہ آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوگا، آپ اس سے پہلے جاننے والے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ شروع کر دیا واقعہ کہ وہ جو بیٹے تھے وہ تو تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور ان کے جو والد تھے وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ حضرت ابراہیم بھی پیغمبر، بیٹے حضرت اسحاق بھی پیغمبر، پوتے یعقوب بھی پیغمبر، پڑ پوتے حضرت یوسف بھی پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من اکرم الناس، لوگوں میں سے بہت زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ نے جسے بڑی عزت عطا فرمائی ہو، بڑی شرافت عطا فرمائی ہو، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ وہ آدمی کتنا باعزت ہے، اللہ نے خود بھی عزتیں دی، باپ بھی عزت والا، دادا بھی عزت والا، پردادا بھی عزت والا۔ اور اس جگہ فرمایا نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ۔ فرمایا اس سے بڑا عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ خود بھی اللہ کے نبی ہوں، والد بھی اللہ کے نبی ہوں، دادا بھی اللہ کے نبی ہوں، اور پردادا بھی اللہ کے نبی ہوں۔ فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان کے 11 بھائی تھے۔ ایک تو ان کے سگے تھے، سگے بئی مانا کہ ماں اور باپ دونوں ایک ہی، اور 10 بھائی ایسے تھے کہ باپ تو ایک ہی تھا لیکن ماں مختلف تھی۔ اس طرح 12 بھائی بن جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو سگے بھائی تھے ان کا نام تھا بنیامین۔
بنیامین اور حضرت یوسف یہ چھوٹے تھے اور باقی جو 10 بھائی تھے نا وہ بڑے تھے، کام کاج یہ وہ سب وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں چھوٹے تھے اور ان کی ماں بھی فوت ہو گئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دیا اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے معراج کی رات جب مختلف انبیاء سے ملاقات کی، اس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات میں جتنا حسن عطا کیا ہے، جتنی چیزوں میں حسن عطا کیا ہے، یوں سمجھو کہ اللہ نے آدھا حسن یہاں دیا ہے اور آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا واقعتاً اللہ نے کمال کا حسن دیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو، اور جو بھی جنتی جنت میں جائے گا اللہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عطا فرمائے۔ تو خود سوچئے کہ ان کے حسن و جمال کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام محبت کر رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ رأیت 11 کوكبا، ابا جان میں نے خواب دیکھا، صبح بیان کر رہے ہیں، 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب سمجھ گئے، تعبیر جانتے تھے یعقوب علیہ السلام، سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کو بھی مقام نبوت عطا فرمانا ہے جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ان کو بھی ملے گی یہ چیز۔ فرمایا بیٹا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو اپنے تک محدود رکھنا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خاص طور پر بھائیوں کے نہیں بتانا، اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے نا انسان کا دشمن، خواہ بخواہ حسد اور یہ چیزیں پیدا کرائے گا۔ اللہ اکبر، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس واقعے سے یہی چیزیں ثابت کی۔ نمبر 1، سب کچھ جاننے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ نمبر 2، سارے اختیارات کا مالک بھی صرف اللہ ہے، جو وہ کرنا چاہے آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اور یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اور چوتھی چیز، میرے حبیب آپ صبر کریں، کامیابیاں آپ ہی کا مقدر ہو۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو کامیابیاں ضرور دیتے ہیں، یہ پکی ڈھکی بات ہے، دنیا میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ چاہت کیا ہے؟ بھائیوں میں اختلاف نہ ہو، حسد اور یہ چیزیں نہ ہو۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں اکٹھے رہیں، ان میں اتفاق ہو، کبھی لڑائی نہ ہو۔ ایک ہی گھر بناتا ہے اور اس کے اندر بناتا ہے یہ کمرہ فلانے بیٹے کا، یہ اس کا، بس ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ باپ کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اسی مکان پہ اختلاف شروع ہوتا ہے، مکان بیچو، میرا حصہ دو، یہ کرو وہ کرو۔ ماں باپ کی اپنی خواہش ہے، اللہ کے اپنے فیصلے۔ اللہ اکبر۔ قصہ مختصر، بھائی ایک دن آپس میں بات کرنے لگے بھی یہ کیا بات ہے، ہم بڑے ہیں، کام شام ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ابا جو ہے نا وہ محبت ہمارے چھوٹے بھائیوں سے اور خاص طور پر یوسف سے کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، نعوذ باللہ ہمارے ابا بڑی غلطی کر رہے ہیں، ہم سے محبت کرنی چاہیے ان کو۔ کہا پھر یوں کرتے ہیں کہ قتل کر دیتے ہیں ان کو، نہ یہ ہوں گے، نہ باپ ان سے محبت کرے گا، باپ ہم سے محبت کرنے والا ہو۔ دیکھو نا شیطان جب پٹی پڑھاتا ہے تو کس طرح پڑھاتا ہے کہ کیا ہے، ابا کی رضا حاصل کرنی ہے،
توجہ حاصل کرنی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کو قتل کرنے کے مشورے، قتل کرنے کے مشورے۔ تو یاد رکھیے، گناہ کر کے نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ چوری ڈاکہ اس لیے کہ غریبوں کی مدد کریں گے، کہتے فلانا آدمی بڑا اچھا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، لیکن غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے، بہت دیتا ہے غریبوں کو۔ کیا مطلب چوریاں کر کر کے وہ دیتا ہے؟ سود لے 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 کے حج کرنا، اس کا کیا فائدہ؟ تو کیا ہے، باپ کی رضا حاصل کرنی ہے بھائی کو قتل کر کے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک بھائی جو بڑا تھا یہودا، اس کا نام لکھا ہے، اس نے کہا نہ یہ بات غلط ہے، قتل کرنا یہ کون سی ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو ان کو اپنے سے باپ سے جدا کرنا ہے، کسی کنویں میں پھینکو، آئے گا کوئی قافلہ لے کے چلا جائے گا۔ کہا یہ ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے۔ اب دیکھو مشورے ہو رہے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی کے بیٹے پوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کیا مشورے ہمارے ہی گھر میں چل رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے، کوئی نہیں۔ مشورہ کر کے آگے، ابا جان یہ جو ہمارا بھائی یوسف ہے، آپ اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں اور سیر و تفریح کرتے ہیں، آپ اس کو بھی بھیجا کریں، چھوٹا بھائی ہمارا ہمارے ساتھ جائے۔ کہا بات یہ ہے، جدا کرنے کا دل نہیں کرتا، تم بڑے آدمی ہو، کھیلو کودو گے، سیر تفریح میں جاؤ گے، بھیڑیا کوئی آئے گا اس کو نقصان پہنچا جائے، ہے اتنے کڑیل اس کے بھائی ہوں اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسی بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بیٹے ان ماں باپ اولاد کے ہاتھوں بھی مجبور ہو جاتے ہیں، بعض ان کی ماننی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھیک ہے جی لے جاؤ، حفاظت کرنا۔ ادھر سے بڑی محبت سے لیا اور پیار سے لے کے جا رہے ہیں، باپ کی آنکھوں سے اوجل ہوا، دے پٹخا نیچے، چل ادھر، تجھے ہم اٹھا کے جائیں، بڑا نواب ہے تو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب لے کے جا رہے ہیں اور آگے جا کر ایک گمنام کنواں تھا، اس کے اندر پھینک دیا، وہاں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری سے بچائے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی انتہا کر دی، بھائی کو کنویں میں جا کے ڈالا ہے، پھینکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر انہوں نے کنویں میں ڈالا، ادھر ہم نے فوراً وحی کر دی، ہم نے کہا یوسف گھبرانا نہیں، حالانکہ ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وہی بھیجی، گھبرانا نہیں، ایک دن آئے گا، آپ نے اس سارے واقعے کی اطلاع ان کو خود کرنی، بس آپ نے صبر کرنا۔ اب پھینک کے یہ لوگ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کو گھر واپس آئے اور ابھی گھر پہنچے ہی نہیں، دور سے باہر سے رونا شروع کر دیے، باہر سے روتے آ رہے، نہ کوئی بات بتائی، نہ کوئی بات کی، ایسے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، معلوم ہوا کہ ہر رونے والا بھی سچا نہیں ہوتا، کہ جو رو رہا ہو وہ سچا ہی ہوگا، ایسی بات نہیں، رونے والے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آگے آ رہی ہے بات، یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات جیل کے اندر گئے کہ نہیں گئے؟ ہر جیل میں جانے والا بھی جھوٹا نہیں، سچے جیلوں میں بھی جاتے ہیں اور جھوٹے رو رو کے اپنی مکاریاں بھی کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا کیوں روتے ہو؟ پاس جی ہم گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہم نے، کھیلنے گئے، بھیڑیا آیا اور ان کو جو ہے نا کھا گیا۔ اچھا یہ قمیص بھی لے کے آئے ہیں، بدم کذب، فرمایا جھوٹ موٹ کا خون لگایا ہوا۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا قمیص پر خون تو لگا ہے، پر ہے صحیح سالم ہی ہے، نہ کہیں سے پھٹی ہے، نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اور بڑے آرام سے اتری ہوئی ہے۔ وہ بھیڑیا پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کہ بڑے آرام سے جو ہے نا اس کا لباس اتار لیں، قمیص اتار لیں اور پھر اس کو کھا لیں۔
کہا نہیں جی مجھے تو بنی ہوئی بات لگتی ہے، نہیں جی نہیں آپ کو ہماری باتوں پہ یقین نہیں آ رہا، ہم سچی بات کر رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کے دل میں ویسے کھلبلی مچی ہے، وہ اندر سے جھوٹ جو ہے نا وہ تو تردد پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ کہاں چلو واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم کر رہے ہو میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، یہی تو ثابت کرنا ہے، ہر مشکل میں ہر مصیبت میں توجہ کدھر ہوتی ہے اس کی؟ اللہ کی طرف۔ یہی تو اللہ بتا رہے ہیں میرے حبیب صبر آپ کریں کامیابیاں ہم آپ کو دیں گے۔ پھینک کے آ گئے، 3 دن اسی کنویں میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ جو بھائی تھا نا یہودا جس کا نام لکھا ہے، وہ بھائیوں کا ساتھ تو دے رہا تھا لیکن تھوڑا تھوڑا حضرت یوسف کے ساتھ بھی دیتا تھا، وہ جا جو کر چپ کر کے کھانا کھونا دے آتا، وہ چیز دے آتا۔ 3 دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، کنعان کا علاقہ تھا یہ، اور وہ شام سے مصر جا رہا تھا وہ قافلہ، راستہ بھول کے وہ اس جنگل میں آ گئے۔ وہ تو راستہ بھولیں، اللہ ان کو خود لے کے آیا یہاں پہ پہنچایا اللہ نے۔ جب یہاں پر آئے تو انہوں نے بندے بھیجے بھی جاؤ تو دیکھو یہاں کنواں ہے، تو کنواں ہے تو اس میں سے پانی لے کے آؤ، پانی ضرورت ہے۔ وہ جب آئے اور انہوں نے ڈول ڈالا پانی کے لیے کہ اگر پانی ہوگا تو آ جائے گا، یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نیچے ایک چٹان تھی، اسی کنویں کے اندر جو باہر ابری ہوئی تھی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام۔ وہ جب ڈول نیچے گیا انہوں نے اسی ڈول کو پکڑ لیا، جب انہوں نے کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر آئے ہیں، یا بشرا ھذا غلام، ایسا پیارا بچہ، اتنا خوبصورت، ابھی میں نے ذکر کیا۔ وہ اسرہ بضاعۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے انہوں نے کوشش کی اس بچے کو چھپا لیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، جا کے بیچیں گے بڑے پیسے ملیں گے۔ ادھر جو بھائی ہیں وہ دیکھتے رہتے تھے، جب قافلہ آیا اور یہ لوگ پہنچے تو وہ بھی آ گئے، ہاں جی کیا ہے انہوں نے کہا لڑکا، ہاں ہمارا بھاگا غلام ہے یہ، تمہیں چاہیے تو لے جاؤ، کچھ پیسے دے دو لے جاؤ، بھاگ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کتنے پیسے؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند گنتی کے پیسے درہم لیے انہوں نے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، چاہتے تو بہت بڑی قیمت لے سکتے تھے لیکن نہیں لی، اس لیے کہ ان کا مقصد پیسے کمانا نہیں تھا، ان کو اپنے آپ سے جدا کرنا تھا۔ ایک بندے کی سازشیں اور تدبیریں ہوتی ہیں، ایک رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ان کی ساری سازش چل رہی ہے ان کو ہیٹ کرنے کی، اور رب کی تدبیر چل رہی ہے ان کو بلند و بالا کرنے کی۔ قافلے نے لیا، بات مختصر کرتا ہوں، قافلے نے لیا، مصر جا رہا تھا، مصر پہنچا، وہاں جا کے غلام کے طور پر بیچنے کی کوشش کی، ایک سے بڑھ کر ایک لینے والا آیا، میں اتنے پیسے دیتا ہوں، مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو، اللہ نے متوجہ کر دیا نا سب کو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عام کسی نے کیا خریدنا تھا، عزیز مصر نے خرید لیا یوسف علیہ السلام، اور خرید کے اپنے گھر لے آئے، بادشاہ کے گھر میں پہنچ گئے، کہاں وہ کنویں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور کہاں اللہ نے شاہی دربار میں پہنچا دیا۔ فرمایا کہ گھر میں جا کر اس نے بیوی سے کہا کہ اس کو غلام نہ سمجھنا، اکرمی، عزت کے ساتھ رکھنا ہے، اکرام کے ساتھ، یہ ہمارے بچوں جیسا ہوگا، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکننا لیوسف، یہ حضرت یوسف کو ہم ٹھکانہ دے رہے تھے اور ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائی، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہاں رہے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، حسن و جمال اور زیادہ ہو گیا۔ وہ جو عزیز مصر تھا اسی کی بیوی زلیخا یا زلیخا جس کا نام ہے، وہ ایک دن
خود ہی فرشتہ ہو گئی یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر، اور دروازے بند کر کے گناہ کی دعوت دینے لگی یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وہاں پر کہا قال معاذ اللہ، مجھے تو اللہ کی پناہ چاہیے، انہ ربی، وہ تو میرا رب ہے، اس نے تو مجھے وجود بخشا ہے، اس نے تو مجھے عزتیں بخشی ہیں، وہ تو مجھے جوانی دینے والا ہے، وہ تو مجھے رزق دینے والا ہے۔ احسن مثواي، میرے بھائی تو کنویں میں ڈال کے گئے، اس نے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا کہ مصر کے شاہ کے گھر میں پہنچایا ہے، میں اس کی نافرمانی کروں؟ نہ، انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظلم ہے، اور جو ظالم ہیں ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، ظالم کا انجام کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حفاظت کی اس موقع پر۔ انسان جب اللہ سے حفاظت مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے کی خود حفاظت کرتا ہے، خود حفاظت کرتا ہے۔ کیسے کہ وقت نہیں ہے، پھر میں تفصیل میں چلا جاؤں گا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کی، اور بند دروازے ہیں، وغلقت الابواب، زلیخا نے دروازے بند کر دیے۔ یوسف علیہ السلام ان بند دروازوں پر ہاتھ رکھتے جاتے ہیں، بند دروازے خود ہی کھلتے جاتے ہیں۔ بندہ رب کے دربار میں آئے تو صحیح نا، رب سے مانگے تو صحیح نا، بند دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ جب باہر آئے، زلیخا پیچھے بھاگ رہی ہے، قمیص کو پکڑ رہی ہے، وہ پھٹ بھی گئی۔ جب آخری دروازے سے باہر ہوئے تو زلیخا کا خامد باہر کھڑا ہوا ہے، تو عورت جو ہے بڑی مکار، بڑی تیز تھی، فوراً اس نے جو ہے نا بات بدلی، کہنے لگی دیکھ تیرے گھر میں جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس کا کیا ہونا چاہیے؟ ان تہمت یوسف علیہ السلام پہ لگا دی کہ یہ میرے ساتھ برائی کرنا چاہ رہے تھے، کہ یا تو ان کو سزا دو یا پھر قید کرا دو۔ اب بات تھی نبوت کی، اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اپنا نبی بنانا تھا، اور جو نبی ہوتا ہے اللہ ان کے دامن پر کوئی داغ دھبا باقی رہنے نہیں دیتے۔ کہا نہیں، یہ خاتون غلط بات کر رہی ہیں، ایسی بات نہیں، گناہ کی دعوت اس نے دی ہے، میں تو اپنے آپ کو چھڑا کے باہر آیا ہوں۔ جب فیصلہ نہ ہوا تو وہ شہید شاہد من اہلیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زلیخا کے خاندان کا ایک تھا، نام نہیں لیا، جو تفاسیر میں لکھا ہے فرمایا پنگوڑے میں ایک بچہ تھا، وہ بولا، وہ کہنے لگا فیصلہ حضرت یوسف کی قمیص سے کرا لیا جائے۔ دیکھیں کہ یہ قمیص کہاں سے پھٹی ہے، آگے سے کہ پیچھے سے؟ آگے سے ہے حضرت یوسف غلط ہے، پیچھے سے ہے تو وہ زلیخا غلط ہے۔ قمیص کو دیکھا گیا وہ پیچھے سے پھٹی ہے۔ عزیز مصر کہنے لگا انکی کنت من الخاطئین، تو خطا کار ہے، تو نے غلط کیا ہے۔ لیکن بات تھی شاہی خاندان کی، جب بڑے خاندان کی بات ہوتی ہے تو پھر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جان دو معاملہ، کوئی بات نہیں۔ تو اگر غریب آدمی ہوئے قانون بھی حرکت میں آ جاتا ہے، پولیس بھی آ جاتی ہے، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوا تو ہوا کیوں، یہ ایسی خرابی کیوں ہوئی ہے، فلاں جگہ مدرسے میں قاری صاحب نے بچے کو مارا ہے تو کیوں مارا ہے، اخبار کی زینت بنے گا، ٹی وی کی زینت بنے گا، ہر آدمی اس پر بات کرے گا، وہ بڑے وحشیانہ ہیں جی، بڑے ایسے ہیں بڑے ویسے ہیں۔ بھئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی ہو بھی سکتا ہے غلط؟ اور جو یونیورسٹیوں کے اندر اتنی بہترین تعلیم دی جا رہی ہے، جنید بغدادی تیار کیے جا رہے ہیں، حضرت حسن بصری کے شاگرد وہاں پر موجود ہیں، وہ جو مرضی کرتے رہیں وہ ٹھیک۔ تو کہنے لگا عزیز مصر یوسف عارض عن ھذا، یوسف پہچانے، آگے نہیں بات کرنی، بتانا نہیں کسی کو، بس جان۔ تو غریب کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرے، لیکن بات دبانے سے ہر بات دب نہیں جاتی، خاص طور پر عورتوں کی جانب بات ہو اور دب جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو چل سو چل، ہر عورت دوسرے کو بات بتاتی ہے، کہتی ہے نہیں اگے نہ دسی تو کسی نے، خاص طور پہ یہ جملہ کہتے ہیں اگے نہ دسی،
وہ پھر اگے 4-5 دس کے کہے گی تھی یہ کہہ دسنا. بات چلتی 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 وزرائے مصر جو تھے ان کی بیویوں تک بھی پہنچ گئی، لان تان کرنے لگی زلیخا کو کہ تو نے یہ کیا کیا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے لان تان کرتی ہو، ٹھہرو. اس نے ایک پارٹی بلائی کھانے پینے کی، ان کی بیگمات کو، وزراء کی بیگمات کو بلایا، بٹھایا اور یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اشارہ کیا کہ آ جاؤ. اب وہ پھل کاٹ رہی ہیں کھانے کے لیے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب وہاں سے گزرے تو ان کی نظریں یکدم پڑی یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر، اور یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی نظر نیچے جھکائی، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ کسی اور کو دیکھا، اور خود بھی حسین و جمیل ہیں. وہاں خواتین موجود ہیں، وزراء کی بیویاں ہیں، مشیروں کی بیویاں ہیں، اور پھر مصر ہے. مصر کا حسن اپنی جگہ ہے کہ ان کی شکلیں بھی خوبصورت اور آوازیں بھی خوبصورت، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نظر جھکائے جب وہاں سے گزر گئے تو کہنے لگیں ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اب جو ہے نا زلیخا نے کہا ان کے بارے میں مجھے ملامت کرتی تھی نا، اب بتاؤ. اب وہ سب مل کے گناہ کی دعوت دینے لگی. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رب کی نافرمانی کروں، یہ بالکل ممکن نہیں. کہنے لگی نہیں تو ہماری بات مان لو، نہیں تو پھر ہم تمہیں جیل میں ڈلوا دیں گی. تمہیں پتا نہیں کہ ہم ہیں کون ہیں، ہم کن کی بیوی ہیں، ہمارے خامن کیا ہیں. تو واقعتاً خامن کا روب اور دبدبا اتنا ہو نہ ہو، جو بیگم کا ہوتا ہے وہ تو بیگم کا ہوتا ہے. ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، جنرل ہو، کرنل ہو، وہ تو اپنی جگہ. جو بیگم ہوتی ہے اس کے نخرے تو اوپر ہی ہوتے ہیں، اس کو سنبھالنا اور مشکل ہو جاتا ہے. بیگم صاحب کا آڈر ہے جی. اب تو ویسے بھی بات کرتے ڈر لگتا ہے، بیگموں کی حکومت ہے نا بھائی، اب تو چلتی ہی ان کی. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. رب العالمین، ایک گناہ ہے، ایک جیل ہے، میں گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، جیل میں جانا پسند کر سکتا. میں جیل میں جانے کے لیے تیار، گناہ نہیں کر سکتا. فرمایا اللہ نے گناہ سے بچا کے ان کو جیل میں پہنچ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر اللہ رحم کرے. انہوں نے یہ دعا کی یا اللہ گناہ سے بچا، جیل میں جانا پسند ہے. فرمایا اگر وہ یہ دعا مانگتے نا یا اللہ گناہ سے بھی بچا لے، جیل سے بھی بچا لے، اللہ نے دونوں سے بچا لینا. تو اس لیے کبھی دو مصیبتیں دیکھ کر چھوٹی کی دعا نہ کریں یا اللہ یہ ٹھیک ہے اس سے بچا، یا اللہ اس سے بھی بچا، اس سے بھی بچا. اللہ نے جیل میں پہنچا دیا. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات جیل میں. اب اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی ہو، جہاں جائے، اللہ کا نبی ہو، جہاں جائے تو وہ وہاں جا کے دین کی بہاریں لگا دیتا ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سی جگہ ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے درخیزی ہو جاتی ہے، سبزہ ہی سبزہ اگا دیتا ہے دینی اعتبار سے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات جیل میں گئے، جیل کا ماحول ہی بدل دیا. دین کی تعلیم ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، خوابوں کی تعبیر ہے. لوگ آ کے پوچھ رہے، دو بندے آئے، خواب کی تعبیر پوچھی انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے. ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے میں نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، آپ مجھے تعبیر بتائیے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا بیٹھے ادھر تمہیں تعبیر بتا دیتا ہوں، پہلے میری بات سن لو. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے واز کیا جیل کے اندر اور اللہ کی توحید ان کو سمجھائی. فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، شرک کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیشہ اللہ کی توحید کے قائل ہوا کرو. نام رکھنے سے کوئی الہ اور معبود نہیں ہو جاتا، جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے. ساری توحید سنانے کے بعد فرمایا خواب کی تعبیر سن لو. جو کہہ رہا تھا نا کہ میں نے دیکھا ہے شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ اصل میں ساقی تھا بادشاہ کا. کہا تجھے نجات ہو جائے گی، اور دوسرا جو بادشاہ کا بورچی تھا کہا تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے. یہ تعبیر ہے. اور جس نے نجات پانی تھی اس کو کہا جب نجات پا کے جائے نا بادشاہ کے سامنے میرا بھی تذکرہ کر دینا، اسے کہنا کہ تم نے ناجائز ایک بندے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے،
اور ڈال کے بھول گئے تم نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ گیا بندہ، بجائے اس کے کہ تذکرہ کرتا حضرت یوسف کا وہاں پر، وہ بھول ہی گیا تذکرہ کرنا، اس لیے کہ بندہ جب نعمتوں کے اندر ہوتا ہے تو بڑا کچھ بھول جاتا ہے، پھر یاد نہیں رہتا۔ بادشاہ کو خواب آتی ہے، بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی اور 7 ہیں پتلی پتلی، موٹیوں کو کھا رہی ہیں، 7 خوشیں ہیں سبز اور 7 ہیں خشک، خشک جو ہیں سبز کو کھا رہے ہیں۔ خواب ختم ہوا، جی مجھے تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس خواب کی کوئی تعبیر تو ہے۔ وہ جو نجات پا کے گیا تھا اس نے کہا او ہو میں بتاتا ہوں، ایک بندہ ہے جو اس کی تعبیر بتائے گا۔ ہاں وہ کدھر؟ کہا وہ جیل میں ہے۔ جیل میں؟ ہاں مجھے آپ بھیجو۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس آئے اور اس نے آ کر خواب اپنا بیان کیا۔ قربان جائیے انبیاء کے اخلاق پر حضرت یوسف نے ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیا کہ تو نے میرا تذکرہ ہی نہیں کیا، اس کام کو چھوڑ دیا۔ خواب سنا، کہا خواب بھی سن لو اور اس کی تدبیر بھی، تعبیر بھی سنو تدبیر بھی سنو۔ تعبیر تو یہ ہے 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، اس کے بعد خشک سالی آئے گی، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تدبیر یہ ہے کہ جو 7 سالوں میں تمہیں ملے وہ خوشوں کے اندر رکھنا، باہر نہ رکھنا۔ جتنا ملتا جائے گا، ضرورت پڑتی جائے گی اتنا نکالتے جانا، کھاتے جانا۔ 7 سال خشک سالی والے بھی بڑے اچھے گزر جائیں۔ اچھا، بادشاہ کے پاس پہنچے، تعبیر بتلائی، 7 تدبیر بھی بتلائی کہ جی انہوں نے تو یہ بھی بتلایا۔ انہوں نے کہا ہے ایسا سمجھدار اور ذہین آدمی یہ جیل میں کیوں؟ یہ تو یہاں ہونا چاہیے نا، ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ خدمت کرے اور ساری چیزیں لوگوں کو فائدہ ہو۔ جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ خصوصی آرڈر جاری کیا۔ ایلچی پہنچا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس جیل میں۔ جب وہاں پر پہنچے تو کہا جی آپ کو یاد کیا جا رہا ہے، تشریف لائیں۔ بادشاہ نے یاد کیا۔ کہا ایسے نہیں جاؤں گا، جس الزام میں آیا پہلے اس کے بارے میں بتلاؤ۔ میں سچا ہوں کہ یہ ہے، میں اپنے دامن پر داغ دبا گناہ کا نہیں رہنے دوں گا۔ بادشاہ نے تحقیق کرائی ان عورتوں کو بلا کر، سب نے مانا کہ نہیں ہماری غلطی ہے، یہ بندہ سچا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ نہیں کہا میں دیکھا، میں تو پہلے کہتا تھا ہم سچے لوگ ہیں۔ کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، فرمایا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، میرا رب جسے بچاتا ہے وہی بچتا ہے۔ رب کی رحمت سے بچا کرتے ہیں تو میں رحمت سے بچاؤں۔ آگے جی اب آپ کو ذمہ داری دینی ہے۔ اچھا ذمہ داری دینی ہے تو پھر یہ خزانہ میرے حوالے کر دو، کیونکہ اللہ نے مجھے اس کی صلاحیت دی۔ وزیر خزانہ اللہ نے بنوا دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ 7 سال گزرے، اگلے 7 سال خشک سالی کے آئے اور وہ مصر سے خشک سالی پھیلتی شام اور کنعان کے علاقے میں بھی جا پہنچی، وہاں تک بھی کچھ نہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی تدبیر کے ساتھ لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں۔ جب وہاں کہاں سالی پہنچی تو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو بھائی ہیں انہوں نے اپنے ابا حضرت یعقوب سے عرض کی کہ سنا ہے کہ مصر کا جو وزیر خزانہ ہے بڑا اچھا آدمی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم بھی جاتے ہیں، کچھ غلہ لے کے آتے ہیں تو ہمارا بھی کام چلے گا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹو جاؤ۔ جب وہ آئے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دربار میں داخل ہو رہے تھے فعرفہم، حضرت یوسف نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میرے بھائی آ گئے، بھائی آگے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے پھینکا تھا، کیونکہ وہ بڑی عمر کے تھے۔ تو جب آدمی عمر کا زیادہ ہو جاتا ہے پھر شکل اتنی زیادہ نہیں بدلتی، چھوٹا ہے وہ شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہوں نے نہ پہچانا۔ فرمایا ٹھیک ہے سامان تیار کرو۔ باتوں باتوں میں پوچھا کہاں سے آئے؟ شام سے آئے۔ کس علاقے سے؟ کنعان سے۔ کیا کرتے ہو؟ نبی کے بیٹے۔ کوئی اور بھائی بھی یہاں؟ ایک اور بھائی بھی جو حضرت یوسف کا سگا بھائی تھا، بنیامین۔ کہا ٹھیک ہے آئندہ جب آنا نا اس کو بھی لے کے آنا، ضرورت پڑی تو، نہیں تو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ دھمکی بھی دے دی۔ جب جانے لگے تو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے کارندوں سے کہا کہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں نا وہ سامان میں ہی رکھ دو، اندر ہی رکھ دو، وہ لینے نہیں ہیں، کہ جب واپس جائیں گے نا ایک تو مدد ہو جائے گی، دوسری بات میرے والد پیغمبر ہیں، جب یہ پیسے جائیں گے نا اس طرح پتہ نہیں یہ دوبارہ آئے نہ آئے، وہ ان کو دوبارہ بھیجیں گے کہ نہیں جاؤ یہ پیسے واپس کر کے آؤ، تو یہ کسی بہانے یہ واپس آئیں گے میرے پاس۔ واپس گئے
ابا سے کہا جی وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور اس نے کہا کہ آئندہ آنا ہو تو بھائی کو بھی لے کے آنا۔ سامان کھولا، ابا جان یہ تو پیسے بھی واپس آ گئے، اوہ اب تو جانا ہی پڑے گا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ بھی غلہ ختم ہوا، اور 7 سال کا کہا تھا، کوئی 1-2 دن کی تو بات تھوڑی تھی۔ پھر ضرورت پڑی، کہا اب تو جانا ہے لیکن بھائی بنیامین کو بھی لے کے جائیں گے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو نہیں اس کو جانے دیتا، پہلے اس کا بھائی یوسف جو ہے وہ چلے گئے تو میں اب اس کو تو نہیں جدا کر سکتا۔ نہیں جی آپ کی مہربانی، ایسے ملے گا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر حفاظت کرنا، اور بھائیوں بیٹو جب جانا تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ وہ بھی تو حضرت یوسف کے بھائی تھے نا، وہ بھی حسین و جمیل تھے، نبی کی اولاد تھے، مومن تھے، کوئی کافر تھوڑے تھے۔ کہا کہیں نظر نہ لگ جائے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ لیکن بات وہی ہے، جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جب وہاں پر وہ آئے دوسری مرتبہ، یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تدبیر کی کہ 2 بھائیوں کو ایک کمرہ دے دو رات میں رہنے کے لیے۔ اب وہ 11 آئے تھے، پہلے 10 آئے تھے، ایک بچ گیا، کہا اس کو میرے ساتھ سلا دو۔ وہ سگا بھائی تھا یوسف علیہ السلام کا، بنیامین۔ جب الگ ہوئے تو اس کو کہا گھبرانا نہیں، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، اب آپ نے بھی یہیں رہنا ہے، آپ نے بھی واپس کوئی نہیں جانا، اور ابا جان بھی یہیں آئے، اور جو ہماری والدہ ان کی خالہ بھی لگتی تھی، جو باقی بھائیوں کی جو والدہ تھی، کہا وہ بھی آ جائیں گی، وہ بھی ادھر ہی آئیں گی۔ ساری بات سمجھا دی۔ جب صبح ہوئی تو ان کو جو ہے نا تیار کر کے واپس بھیجنے کی بات ہوئی۔ جب غلہ وغیرہ سب ان کو دیا تو جس سے ماپ کے غلہ دیتے تھے، وہ جو برتن تھا وہ ان کے سامان کے اندر، بنیامین کے سامان کے اندر رکھوا دیا۔ جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو کہا جی وہ برتن گم ہو گیا، برتن گم ہو گیا ہے، کدھر ہے؟ ان کا روکو ان کو، ان کے سامان میں ہوگا۔ روکا گیا، ہاں جی تمہارے پاس ہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو چوری کرنے تھوڑے ہیں، نبی کی اولاد ہے، ہم کو چوریاں کرتے ہیں، ہم تو غلہ لینے آئے تھے۔ کہا تلاشی لیں گے، اگر سامان سے نکل آیا تو پھر۔ انہوں نے کہا جس کے سامان سے نکل آیا نا وہ تمہارا غلام ہوگا، وہ ادھر ہی رہ جائے گا، کیونکہ ہمارے جو والد ہیں نا ان کی شریعت میں قانون یہی ہے، جبکہ مصر میں یہ قانون نہیں تھا کہ جو چوری کرے اس کو اپنے پاس ہی رکھو۔ جب تلاشی لے گئی، بنیامین کے سامان سے وہ نکل آیا تو کہا ٹھیک ہے اب تمہارے فیصلے کے مطابق یہ یہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف پر اعتراض نہ کرنا، یہ تدبیر بھی ہم نے ان کو سکھائی تھی کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، کہ آپ نے ایسے ان کو روکنا ہے۔ اب وہ منتیں سے معذرت کرنے لگے کہ نہیں نہیں، ان لہو ابن شیخن کبیرن، باپ بوڑھا ہے اور پہلے بھی بڑا صدمہ ہے تو اب نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، اب ان کو یہاں چھوڑنا ہوگا۔ جب نامید ہوئے واپس چلیں، وہ جو بھائی تھے نا یہودا، اس نے کہا میں تو نہیں جاتا، اب جاتے شرم آتی ہے، پہلے بھی گئے تھے باپ کے سامنے اور اب پھر جا کے غمزدہ کروں، میں تو یہیں رہوں گا۔ وہ باپ کے پاس پہنچے اور ابا سے جا کر کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر رہ گیا۔ کہا مجھے تو معاملہ اب بھی تمہارا بنایا ہوا لگتا ہے، جس طرح پہلے بنایا ہوا لگتا ہے، پہلے بنایا تھا نا، یہ بھی تم نے بات ایسی بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم گئے تھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تحقیق کی، پتہ لگا کہ اس طریقے سے یہ ہوا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہاں سے الگ ہوئے، اللہ اکبر، اور یہی کہا فصبر جمیل، صبر ہی کرتا ہوں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے اللہ ان دونوں کو واپس لے کے آئے گا۔ اور تیسرا بھائی بھی رہ گیا تھا، کہا ان کو بھی لے کے آئے گا۔ ابا اور حضرت یوسف کا تذکرہ بھی کیا، کہا ابا جان آپ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اور ابھی تک آپ حضرت یوسف کو یاد کرتے ہیں۔ کہا بیٹو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم بندوں کے سامنے نہیں رب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رب کے سامنے رونا دھونا نہیں ہے تو اور کس کے سامنے؟ پھر ضرورت پڑی، کہا بیٹو پھر جاؤ غلہ لے کے آؤ اور بھائی کو بھی تلاش کرو۔ اب جب تیسری مرتبہ وہ بھائی آئے، قرآن کہتا ہے ان کی حالت انتہائی خستہ تھی، بڑے کمزور تھے۔ جب وہ دربار میں آئے تیسری مرتبہ، آ کر کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر۔ اب جب تیسری مرتبہ آئے تو حضرت یوسف عزیز مصر بن چکے تھے، پہلے وہ وزیر خزانہ تھے، اب عزیز مصر ہو گئے، اور بڑا وہ بادشاہ غالباً فوت ہو گیا تو انہوں نے انہیں کو بنا دیا بادشاہ۔
کہنے لگے مسنا و اہلنا الضر، ہم بڑے بھوکے ہیں، بڑی تکلیف ہمیں پہنچی ہے، اب تو ہم آپ سے لینے آئے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے بھی پورے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے غلہ لیں، آپ کی مہربانی کہ آپ ہمیں بغیر پیسوں کے کچھ نہ کچھ دیں تاکہ ہماری مدد ہو سکے۔ جب یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمان سے اب رہا نہ گیا، اور رب کی طرف سے بھی اجازت تھی بتانے کی۔ فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا اور جو کچھ اس کے بھائی کے ساتھ کرتے رہے؟ اذ انتم جاہلون، میں مانتا ہوں تم جاہل اور ناواقف، تمہیں پتا نہیں تھا، لیکن تمہیں پتا ہے تذکرہ حضرت یوسف کا اتنے سالوں بعد شاہی دربار میں؟ بڑے غور سے دیکھا، کہا ہے کچھ چہرہ ملتا تو ہے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ تو نہیں یوسف کہیں؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ فرمایا باقی بات نہیں، اصول یاد رکھ لو، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ انہ من یتقی ویصبر، بندہ گناہ سے بچے، مصیبت آئے صبر کرے۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے، کنویں سے نکال کے تخت مصر پر پہنچا دیا۔ ابا کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو نابینا ہوں گے، میں کوئی بات نہیں، یہ لو میری قمیص اور لے کر جاؤ۔ وہ معافیاں مانگنے لگے، کہا جاؤ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ اب مصر کہاں، شام اور کنعان کہاں، مصر سے قمیص چلتی ہیں۔ حضرت یعقوب شام میں کہتے ہیں اگر تم مجھے بوڑھا نہ کہو اور بوڑھوں کی باتیں کرنے والا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو رب کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کنعان میں حضرت یوسف خود ہیں، 3 دن اس کنویں میں رہے، پر حضرت یعقوب کو معلوم نہیں، سینکڑوں میل سے قمیص چلتی ہے تو فرمایا خوشبو آنا شروع ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی یہ بھی عجیب، وہ جو پہلی مرتبہ بھائی روتے دھوتے آئے تو یہی قمیص لے کے آئے، اور جب زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا تو برات کا اعلان اسی قمیص سے ہی ہوا، اور اب قمیص چلتی ہے تو یہاں حضرت یعقوب اس کی خوشبو بھی سونگ لیں۔ بیٹے آ گئے، گناہ کا اعتراف کیا کہ ابا جان غلطی ہوئی، بس معاف کریں۔ یاد رکھیں جب بندہ یہ نیت کر کے گناہ کرے نا، کوئی بات نہیں کل کو توبہ کر لیں گے، اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ جب انہوں نے گناہ کیا تو اس وقت کہا تھا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں توبہ کر لیں گے۔ آج تک انہوں نے توبہ نہیں کی، اب جب پھنسے تو توبہ کرنے لگے۔ الغرض یعقوب علیہ السلام بھی مصر آ گئے، ان کی حلیہ جو خالہ تھی حضرت یوسف کی علیہ السلام وہ بھی آ گئی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تخت پر ان کو بٹھایا، اور اس شریعت میں تعظیمی سجدہ غیر اللہ کو کیا جا سکتا تھا۔ بھائیوں نے، باپ نے، سب نے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف کا وہ خواب سچا ہوگا کہ میں نے دیکھا 11 ستارے، 11 بھائی ہو گئے، چاند سورج ماں باپ ہو گئے، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا ابا جان دیکھو اللہ نے مجھے کیسا اجر دیا، آئے ہے کہ مصر کا تخت پاؤں کے نیچے ہے، سر پر نبوت کا تاج ہے۔ فرمایا یہ صبر کے نتیجے میں اللہ نے دیا۔ اور سارا قصہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اتنے ہی لفظوں میں بیان کیا، ابا جان رب کا شکر ہے اس نے مجھے جیل سے نکالا ہے، یہ نہیں کہا میں جیل میں گیا ہوں، تب نکالا ہے اس کا شکر ہے۔ نمبر 2 رب کا شکر ہے رب نے تمہیں دیہات سے یہاں شہر میں پہنچایا۔ نمبر 3 رب کا شکر ہے بھائیوں میں ہم میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، اللہ نے آج وہ بھی ختم کرا دی ہے۔ اور اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ ان کی اس دعا پر ختم کیا، رب قد آتیتنی من الملک
وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ رب العالمین آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے حکومت بھی عطا کی ہے اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی میرے یار و مددگار آپ ہیں، آخرت میں بھی آپ ہوں گے۔ توفنی مسلمن، یا اللہ اسلام کی حالت میں مجھے اس دنیا سے لے جانا۔ والحقنی بالصالحین، یا اللہ جو تیرے اعلیٰ درجے کے نیکوکار ہیں ان کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر۔ اللہ، سارا واقعہ الگ ہے لیکن یہ دعا سب سے جدا ہے، یہ دعا سب سے جدا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ثابت قدم رہ کر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ اس سے زیادہ اختصار ممکن نہیں تھا تو پھر بالکل مختصر ہو جاتا۔ وہ کسی نے کہا نا، ہمارے استاد صاحب سنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، قاری عمر صاحب، کہ کسی نے دوسرے کو کہا یار وہ حضرت یوسف کا واقعہ سناؤ۔ اس نے کہا مختصر سناؤں یا تفصیل کے ساتھ سناؤں؟ اس نے کہا یار مختصر سنا دو۔ ان کا مختصر یہ ہے وہ گم ہو گئے تھے، بعد میں مل گئے تھے، ان کا مختصر اتنا ہی ہے۔ ان کا تفصیل کریں پھر کچھ نہ کچھ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔